حسن رضا پاشا صاحب سابق چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل اس وقت ہمیں جوائن کرنے پینل میں، اور ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں بیرسٹر صلاح الدین احمد صاحب، پرومیننٹ لائر۔ السلام علیکم، آپ دونوں کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ پاشا صاحب، میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گی۔ ایک طرف سپریم کورٹ کے جو سٹنگ ججز ہیں وہ مستعفی ہو رہے ہیں، دوسری طرف آج آل پاکستان لائرز ایکشن کمیٹی نے جو کنونشن کا انعقاد کیا اس کا اعلامیہ جب سامنے آیا اس میں نظر آتا ہے کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو انہوں نے یکسر مسترد کرتے ہوئے اسے آئینی نظام کی منظم تباہی قرار دیا ہے۔ آپ کا کیا موقف ہے پاشا صاحب اس حوالے سے 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اسی آئین نے پارلیمان کو ترمیم کرنے کا حق بھی دیا ہے، اجازت بھی دی ہے، اور وہی پریویل کر رہی ہے کہ پارلیمان نے 2/3 میجارٹی سے دونوں ہاؤسز نے یہ ترمیم کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی کچھ کلازز سے میں اتفاق نہ کروں، لیکن پارلیمان کا جو یہ رائٹ ہے یہ ماننا پڑے گا، اور ہم سب کو ماننا پڑے گا، چونکہ آئین بنانے والی بھی یہی پارلیمان ہی تھی، قانون ساز اسمبلی تھی جنہوں نے آئین بنایا 1973 کا۔ ہاں، کچھ جو پک اینڈ چوز کیا گیا ججز کے حوالے سے کہ سینئر ججز کو جو کہ آلریڈی کانسٹیٹیوشن بینچ میں کام کر رہے تھے ان کو چھوڑ کے جونیئر ججز کو اٹھا کے بنا دیا گیا، یہ ایک تھوڑی سی آبجیکشنیبل بات بن رہی ہے کہ آخر ان سینئر ججز کو کیوں نہیں لایا گیا، اور یہ چیزیں بہرحال ہیں۔ لیکن جہاں تک تحریک چلنے کے حوالے سے آپ نے بات کی تو اس میں بڑے آل ٹوگیدر ڈفرینٹ فیکٹرز تھے۔ میں خود بہت ایکٹیو تھا اس تحریک میں، 2007 والی جو ہے، اس میں ایک تو وکلاء اتنے پولیٹیسائز نہیں ہوئے تھے جتنے آج ہو چکے ہیں۔ آج اتنی دھڑے بندیاں ہو چکی ہیں نظریاتی طور پر، پولیٹیکل نظریاتی ڈفرینسز اتنے ہو چکے ہیں کہ کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا بہت مشکل بلکہ ناممکن نظر آ رہا ہے۔ آپ کو کسی بھی طرح سے ایک مؤثر تحریک یہ نظر نہیں آ رہی ہوتی ہوئی اس ملک میں؟ میں نہیں سمجھ رہا، مجھے نہیں نظر آ رہی کہ اس طرح کی کوئی تحریک بن پائے گی۔ صلاح الدین صاحب، آپ کو نظر، آپ فورسی کر رہے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی طور پہ ایک افیکٹو ہمیں ایک موومنٹ کے طور پہ یہ تمام چیزیں ٹرانسلیٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیں، اور تمام جو ایک موقف ہے وکلا برادری کا وہ ایک یونیفائڈ وے میں ہمیں نظر آئے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ایک مسکنسیپشن دور کرنی چاہیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس بار کیونکہ یہ جو ساری ترامیم ہیں یہ پارلیمنٹ نے کی ہیں اور اس لیے موومنٹ نہیں ہوگی، اور 2007 میں جو موومنٹ ہوئی تھی مشرف صاحب کے خلاف، وہ کیونکہ ڈکٹیٹر تھے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب کو جو یونیفارم کے ساتھ صدر بننے کا اختیار دیا تھا وہ پارلیمنٹ نے دیا تھا، 2002 کی پارلیمنٹ نے دیا تھا۔ 2002 کی پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی بھی شریک تھی، پی ایم ایل این بھی شریک تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپوزیشن میں تھے اور رولنگ پارٹی پی ایم ایل کیو اور ایم کیو ایم کی بنی ہوئی تھی کولیشن جو تھی، مگر یہ تمام جماعتیں اس پارلیمنٹ کا حصہ تھے، اور اسی پارلیمنٹ نے مشرف صاحب کو یہ اختیار دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جو اختیار کا جو استعمال کیا وغیرہ اس پہ بحث ہوتی رہے، مگر یہ جو آج تو ہر کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک بالکل اللیجیٹمیٹ پارلیمنٹ تھی، یہ تو ہم ان ہائنڈسائٹ کہہ رہے ہیں۔ اس وقت اس پارلیمنٹ کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ بھائی تمام جماعتیں اس پارلیمنٹ میں موجود ہیں، ہم نے اگر دے دیا، اور اس وقت آپ کو یاد ہے یہ چودھری پرویز صاحب کا یہ کہنا تھا اگر یہ پارلیمنٹ مشرف صاحب کو 5 سال اور کیا 30 سال اگر ہم انہیں باوردی صدر بنائیں تو ہمارا یہ مکمل اختیار ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو قانون سازی کرنا چاہتے تھے، آئین سازی کرنا چاہتے تھے اس پارلیمنٹ کے ذریعے، اس کی کوئی پبلک لیجیٹیمیسی نہیں تھی۔ ہر کسی کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ایک آئین سازی اور قانون سازی کے نام پہ یہ ایک فراڈ کیا جا رہا ہے۔ وہی چیز میں سمجھتا ہوں کہ آج 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے۔ یہ چیزیں جو کہتے ہیں کہ بھائی اس میں ہم نے ایک الگ کورٹ بنا دیا، کوئی لوگوں کی سہولت کے لیے بنا دیا،
تو وہ تو ایک یا پینڈنسی آف دا جو منطق دی جا رہی ہے بیرسٹر صاحب کہ پینڈنسی آف دا کیسز ختم کرنے کے لیے، آلدو جو ٹرائل کورٹس میں جس قسم کا حال ہے اور جو لاکھوں کیسز زیر التوا ہیں اس کے لیے ہمیں کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دیتی. جی بالکل. اور اس میں جہاں 24 لاکھ کیسز ہیں، جن عدالتوں میں 24 لاکھ کیسز زیر التوا ہیں، ان میں آپ کو کوئی اصلاحات کی ضرورت نظر نہیں آتی. جس عدالت میں 55,000 کیسز تھے، ان میں آپ کو لگتا ہے کہ بڑا ضروری ہے کہ ہم سندھ ہائی کورٹ کے ایک نئی عدالت بھی بنائیں اور اس میں ہم سندھ ہائی کورٹ سے بھی اپنے من پسند جج لیں، ایک وکیل صاحب کو بھی اس میں رکھیں، سپریم کورٹ میں بھی 2 یا 3 جو ہیں ہمارے وزیر اعظم کی جو خواہش کے مطابق ان لوگوں کو لیں. تو وہ تو ایک مذاق ہے، لوگوں کو نظر آ رہا ہے. بھائی صاحب، یہ جو ججز، سٹنگ ججز جو مستعفی ہو رہے ہیں، اور ابھی بھی جس طرح سے بتایا جا رہا ہے، جو نیوز رپورٹس ہیں کہ جی another 4 ہائی کورٹ ججز may also be catching up their breath of resignations، یہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ اور اگر یہی ججز اس تحریک کو لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے تو پھر کیا ہمیں سیناریو نظر آئے گا؟ پاشا صاحب، نام تو نہیں لیا، لیکن غالباً آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز ججز کا نام وہ ان کی طرف اشارہ کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب وکلاء پہ انہوں نے ATA کے مقدمات درج کرائے اور خواتین بھی شامل تھیں، کچھ بھی نہیں ہوا تھا. 780A اٹریکٹ ہی نہیں کرتی تھی، اور وہ 3 4 مہینے 6 مہینے جو ہے وہ جیل میں بند رہے ایک ناکردہ گناہ کی اس کے سرزد میں. تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا وہ بار ان کے پیچھے کھڑی ہوگی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی ہم نے چیخ کے کہا تھا، اور ہم نے بار بار یہ بات کی تھی کہ جب بغیر کسی اعلان کے افتخار محمد چودھری صاحب کے وقت جب ان کو 13 نومبر کو مین ہینڈلنگ کی گئی، جب وہ آ رہے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ان کو روکا گیا تو کسی نے کال نہیں دی تھی، اور اسلام آباد کے تمام وکلاء شارع دستور پہ آ گئے تھے. تو کیا ان کا حق نہیں بنتا تھا کہ ان کے لگائے گئے جو جج تھے جنہوں نے یہ مقدمات درج کیے تھے وہ خود آگے آتے اور آ کے ان کو بتاتے کہ اس طرح نہ کرے، بار کا اتنا زیادہ قصور نہیں ہے. کچھ ینگسٹرز نے اگر یہ جسارت کی ہے کہ آپ کے دفتر میں آ گئے اور بدتمیزی کیا، ان کی سزا ان کو ضرور ملنی چاہیے. لیکن تمام کے تمام آپ 60-70 وکلاء کو جس طریقے سے جو وہاں موجود نہیں بھی تھے ان کو بھی آپ نے گرفتار کرایا، اور آپ نے تو کیا وہ بار ان کے ساتھ چلے گی؟ یہ چیزیں ساری دیکھنے والی ہیں، اور ان کو آپ لائٹ نہ لیں. میں بیرسٹر صلاح الدین صاحب، آپ اگری کرتے ہیں کہ بارز اس وقت آر ٹو فریگمنٹڈ کہ وہ کسی بھی طور پہ وہ ساتھ دیں یا کوئی موومنٹ کا حصہ بنے؟ دیکھیں، ایک چیز تو جو پاشا صاحب پہلے ذکر کر رہے تھے کہ بار میں فریگمنٹیشن، یہ چیز اس سے میں پارشلی اگری ضرور کروں گا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو اکثریت ہے وکلا کی، وہ اس چیز کو اپنا یہ چیز واضح ہوتی جا رہی ہے اور اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے. میں فار ایگزامپل میں صرف سندھ کی اگر بات کروں تو جو میں نے پچھلے ایک آدھ ہفتے میں جو کنونشنز اٹینڈ کی ہیں اور اسے میں کمپیئر کروں پچھلے سال جو ہو رہی تھی، جب 26ویں ترمیم جب لائی گئی تھی تو اس وقت ایک جینوئن کنفیوژن تھی کہ شاید یہ جوڈیشل اوور ریچ کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، اور شاید کیونکہ ججز کی بھی نیچرلی ججز نے بھی کئی ایسے کام کیے ہیں جس سے پوری بار جو ہے ڈس ایگری کرتی ہے، انڈیویجول ججز نے بھی ایز انسٹیٹیوشنلی بھی، تو وہ چیزیں تھیں. مگر اب جب 27ویں آئی ہے اور پورے سال کی جو پرفارمنس رہی ہے گورنمنٹ کی اور جوڈیشری کی، تو اس میں سمجھتا ہوں اکثریت وکلا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کوئی جوڈیشل اوور ریچ روکنے کا پلان نہیں ہے، بلکہ سیدھا ایک ایگزیکٹو کنٹرول کرنے کا پروگرام ہے. اور یہ صرف جوڈیشری کے حقوق سلب کرنے کی بات نہیں ہے، یہ عوام کے حقوق سلب کرنے کی بات ہے. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں وکیل یہ دیکھے بغیر کہ کوئی جج اچھا ہے یا کوئی جج برا ہے یا کوئی ریلیف دیتا ہے یا نہیں دیتا، وہ ایک اصول پہ لوگ کلیکٹ ہو رہے ہیں.
سو آپ کے خیال میں یہ خوشائن ہے، یہ جتنے استعفے ججز کی طرف سے آ رہے ہیں، آپ یہ بھی فورسی کر رہے ہیں کہ مزید بھی آئیں گے، جو سٹنگ ججز ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ دے کین ریمین ان افیکٹڈ یا اوبلیویس وہ رہ سکتے ہیں کہ اس وقت ملک میں جو ایک احتجاج یا ایک پروٹیسٹ کی ایک پوری ایک ماحول بن رہا ہے؟ دیکھیں جو ججز ہیں، جو سٹنگ ججز ہیں، وہ ان کو صرف یہی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم چاہتے ہیں، ابھی تو اچھا ہے ماشاءاللہ، اچھی مرات بھی ہیں، گاڑیاں بھی اچھی ہیں، جھنڈے بھی لگے ہوتے ہیں، یہ ان کو فیصلہ کرنے کی بات ہے کہ جب ہم ریٹائر ہوں گے تو آیا کسی سوشل تقریب میں کوئی ہمارا ہاتھ ملائے گا، کوئی ہم اگر کہیں کوئی چیز خریدنے جائیں گے تو دکاندار ہمیں بیچے گا یا انکار کر دے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ اکثر جب لوگ ایک آئیوری ٹاور میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از ناٹ دا وائز تھنگ ٹو ڈو. رائٹ. اینڈ پاشا صاحب، یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سچویشن بھی ہے، میں آپ دونوں کا انپٹ بلکہ اس پہ چاہوں گی بھی کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جس کا باضابطہ طور پہ جس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، اس کے پاس کوئی لیگل پریسیڈنٹ یا جو کوئی بھی کیس لا ہے جو ماضی کی نظیر سے ہمیشہ ایک حوالہ دے کے کوئی چیز پریزنٹ اپنا کیس کیا جاتا ہے، جس طرح سپریم کورٹ کے پریسیڈنٹ جو ہے یا ماضی کی نظیر جو ہے وہ اس کا حوالہ دیا جاتا ہے. اب یہ کس طرح سے آگے فنکشن کرے گا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، جس کے اب ماتحت جو ہے وہ ایک سپریم کورٹ نظر آتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اپریشیبل امینڈمنٹ نہیں ہے. میرے بھائی اصلاح الدین اس بات کو ضرور تسلیم کریں گے کہ کئی ایسے قوانین پارلیمان نے بنائے ہیں، ایکٹ کئی ایسے بنائے ہیں جن پہ واضح طور پہ یہ کلاز دی گئی کہ اس کو کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جائے گا، لیکن کورٹس میں وہ چیلنج ہوتے ہیں اور سٹرائک ڈاؤن بھی کیے جاتے ہیں. ایسی بات بالکل نہیں ہے کہ اگر آپ ایک بات یہ کر رہے ہیں کہ جی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کسی ججمنٹ کی بائنڈنگ نہیں ہوگی اور وہ پہلے سے کیے گئے فیصلوں کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات کوئی ہضم ہو جائے آسانی سے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے. کیا آپ کو انڈین سپریم کورٹ کے فیصلے ان کو پھر پریزیڈنٹ پیش کریں گے، کہیں یو کے یا امریکہ کے کریں گے؟ آپ نے ان موجودہ جو سرکمسٹینسز ہیں، جو معروضی حالات ہیں اس ملک کے، اس کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے. اور وہاں پہ ایسی کئی لینڈ مارک ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو کہ حوالے کے طور پہ یا ایز پریسیڈنٹ استعمال کی جا سکتی ہیں اور کرنی چاہیے، کیونکہ سارے کیسز. اب مثلا ایک فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ ہے کہ جناب پرویز مشرف کو 3 سال آئین میں امینڈمنٹ کرنے کی اجازت ہم نے دے دی، تو کیا اس کو ایز پریسیڈنٹ یوز کریں گے؟ نہیں. لیکن ایسے کیس ضرور ہیں، ظفر علی شاہ کیس ہے، باقی اور ایسے کئی کیس ہیں کہ جو ایز پریسیڈنٹ جب استعمال ہوں گے، ان کو ڈسکس کیا جائے گا تو وہ پھر لازمی طور پہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہے گی. ممکن نہیں ہے، مجھے لگ نہیں رہا کہ اس طرح کی کوئی صورتحال پریکٹیکلی اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکے. رائٹ. اینڈ بیرسٹر صلاح الدین صاحب، آپ کا انپوٹ کہ ایک سپیریئر کورٹ لائک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ وچ ناؤ سٹس آن ٹاپ آف سپریم کورٹ، وہ کیا ایک اپنے سب آرڈینیٹ کورٹ کی جو پریسیڈنٹس ہے وہ استعمال کرے گی؟ سٹیٹس تو ایگزیکٹلی وہی ہوگا سپریم کورٹ کے تمام فیصلوں کا، جس طرح ماضی میں ہائی کورٹ کے فیصلے سپریم کورٹ کے سامنے سائٹ کیے جاتے تھے اور ابھی بھی کیے جاتے ہیں. اکثر کبھی کوئی اگر نظیر آپ کو سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہ ملے تو آپ کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی بینچ نے اسی ایشو پہ یہ فیصلہ دیا ہے. وہ پھر سپریم کورٹ کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ اس فیصلے کو فالو کرے، اس نظیر کو اپلائی کرے یا نہ کرے. اسی طرح اب وفاقی آئینی عدالت بھی ایگزیکٹلی یہی کرے گی. جو تمام 75 سال میں جو کیس لا سپریم کورٹ کا ڈیولپ ہوا ہے، اس میں وہاں بیٹھے ہوئے جو آج کل دو ججز کے وفاقی آئینی عدالت میں بینچز لگے ہوئے ہیں، تو وہ 2 ممبر کا بینچ فیصلہ کرے گا کہ یہ 17 ممبر کی فل کورٹ کا سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. اگر ہمیں پسند آیا تو ہم کہیں گے ہاں یہ صحیح فیصلہ تھا، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. اگر انہیں پسند نہیں آیا تو وہ اٹھا کے ردی کے ٹکڑے میں پھینک دیں گے، تو ٹوکری میں پھینک دیں گے. تو یہی طریقہ کار جو ہے
یہ مقصد ہی یہی تھا اس امینڈمنٹ کا کہ ایسی ایک وفاقی آئینی عدالت بنائے جو کسی قسم کی ماضی کی جورسپروڈنس سے آزاد ہو، اور جو وہ انہیں اس وقت مقصود لگے وہ اس پہ اس مطابق فیصلہ کریں. رائٹ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ہی کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.